ایک چھوٹے سے گاؤں میں اکبر نام کا ایک پہلوان رہتا تھا جو اپنے علاقے میں بڑا مشہور اور عزت دار تھا۔ اس کی طاقت اور دبنگ شخصیت کی داغ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکبر کی صرف ایک بیٹی تھی، رخسانہ، جو نہایت خوبصورت اور نازک سی لڑکی تھی۔ اسے اکبر اور اس کی بیوی نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ رخسانہ جب جوان ہوئی تو اکبر کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اکبر نے سوچا کہ اس کی بیٹی کے لیے کوئی اس جیسا ہی پہلوان موزوں ہوگا، چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک تنومند گھنی مونچھوں والے گبرو زمیندار پہلوان رستم سے کر دی۔ رستم بلند قد، طاقتور اور علاقے کا جگیردار تھا۔ رخسانہ کو بڑی عزت اور دعاؤں کے ساتھ سسرال رخصت کیا گیا، مگر 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ رستم نے رخسانہ کو مار پیٹ کر میکے واپس بھیج دیا۔ وجہ اسے گھر کے کام کاج نہیں آتے تھے۔ اکبر کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی کہ کہیں بات پھیل کا تماشا نہ بن جائے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ رخسانہ کو گھرداری کے سارے کام سکھائے۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا اور دیگر گھریلو کام سکھائے۔ چند ماہ بعد صلح ہوئی۔ اکبر نے رستم سے معافی مانگی کہ لاڈ پیار میں رخسانہ کو گھرداری نہ سکھائی۔ بیٹی کو دوبارہ رخصت کیا، مگر 6 ماہ بعد رخسانہ پھر زخمی حالت میں میکے لوٹ آئی۔ اس بار رستم نے کہا کہ اسے سلائی کڑھائی اور سینہ پرونا نہیں آتا۔ اکبر پھر دکھی ہوا، لیکن اسے صبر کیا۔ اس کی بیوی نے رخسانہ کو سلائی کڑھائی، گوٹا کناری، حتیٰ کہ پرندے اور ہزار بند بنانا بھی سکھایا۔ اکبر نے پھر رستم سے معافی مانگی اور رخسانہ کو سسرال بھیجا۔ کچھ 6 ماہ بعد رخسانہ پھر مار کھا کر میکے آ گئی۔ اس بار رستم کی شکایت تھی کہ وہ کھیت کھلیان نہیں سنبھال سکتی، گائے بھینسوں کا دودھ دونا نہیں جانتی۔ اکبر کا دل مزید رنجیدہ ہوا، مگر اس نے عزت کی خاطر خاموشی رکھی۔ وہ رخسانہ کو کھیتوں میں لے گیا اور اسے کھلیان کے کام، جانوروں کی دیکھ بھال اور دودھ دونا سکھایا، پھر دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ چند دن بعد رخسانہ پھر روتی ہوئی میکے آ گئی۔ اکبر نے پوچھا، بیٹی اب کیا ماجرا ہوا؟ رخسانہ نے بتایا کہ رستم نے کہا کہ وہ آٹا گوندتے ہوئے بہت ہلتی ہے۔ اکبر کو اب ساری بات سمجھ آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ رستم کو بیوی کو مارنے اور اس پر روب جمانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اس نے رخسانہ سے کہا، بیٹی میں نے تجھے سب کچھ سکھایا، مگر یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ کچھ دن بعد رستم، جو اب تک معافی یا رخسانہ کی واپسی کا خبر کا منتظر تھا، سسرال پہنچا۔ اکبر نے اسے دروازے پر روک لیا اور سخت لہجے میں کہا، انہی پیروں پر واپس چلا جا، آج سے 2 سال بعد آنا، تب رخسانہ کو لے جانا۔ اکبر اس سے پہلے نظر آیا تو تیری ٹانگیں تڑوا دوں گا۔ رستم کو فکر ہوئی، مگر اس کا انا اڑے آیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اگلے 2 سال تک اکبر ہر صبح رخسانہ کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے سے پہلے گھر واپس بھیجتا۔ اس کی بیوی نے کئی بار پوچھا کہ وہ رخسانہ کو کیا سکھا رہا ہے، مگر اکبر نے راز نہ کھولا۔ 2 سال گزرنے کے بعد رستم رخسانہ کو لینے آیا۔ اکبر نے خوشی سے بیٹی کو رخصت کیا۔ چند دن بعد رستم نے پھر اپنی عادت کے مطابق رخسانہ پر چیخنا چلانا شروع کیا اور اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر اس بار رخسانہ نے کسی ماہر پہلوان کی طرح رستم کے بازو پکڑے، اسے اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا۔ پھر بولی، تو جانتا ہے نا کہ میں بیٹی کس کی ہوں؟ رستم سمجھ گیا کہ ان 2 سالوں میں اکبر نے رخسانہ کو کیا سکھایا۔ اس کے بعد رستم نے کبھی رخسانہ پر ہاتھ نہ اٹھایا، نہ ہی اسے اونچی آواز میں بات کی۔ رخسانہ کبھی مار کھا کر میکے نہ لوٹی۔ اکبر نے رخسانہ کو اپنی طاقت اور خود اعتمادی سکھائی تھی۔ اس نے اسے سمجھایا تھا وہ کس کی بیٹی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ سبق ماں کے سکھانے سے نہیں بلکہ باپ کے اعتماد سے آیا تھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، بیٹیوں کو گھرداری کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت اور خود مختاری بھی سکھانی چاہیے۔ آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ لڑکیاں اپنا دفاع خود کر سکیں، کیونکہ کچھ باتیں صرف اعتماد اور ہمت سے ہی سیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔